الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن اللهم صل على سيدنا محمد وإترته بعدد كل معلوم لك صدق الله العظيم۔ پچھلی 2 دفعہ سے دعا سے متعلق مضامین بیان ہو رہے تھے۔ آج مسلمان بہت ساری پریشانیوں، بیماریوں، مصائب، قرض، مظلومیت، ڈپریشن اور اس قسم کے بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پریشانیوں کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو مبارک طریقہ ہم کو بتایا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو قیمتی ہدایات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، ہم لوگ زندگی کے ہر شعبے میں ان ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل تو دور کی بات، ان تعلیمات کا علم تک ہم کو نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راحتی کہکشا۔ نقش پا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، آپ کی قیمتی ہدایات۔ تو جب تک ہم نے آپ کی قیمتی ہدایات کو، آپ کے طرز زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا تھا، اس وقت تو ہماری یہ حالت تھی، اور اس وقت تو ہمارا یہ مقام تھا کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات اور کہکشاں ہمارے قدموں کی ٹھوکر میں ہوا کرتی تھی۔ اسی بات کو بیان کیا ہے، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راحتی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نگاہ سے گرا دیا۔ اس طریقے زندگی سے ہم نے منہ موڑا، اس کے نتیجے میں ساری دنیا کی نگاہوں سے ہم لوگ گر گئے، اور ہماری حیثیت بے حیثیت کے معنی میں ہو گئی، جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو پہلی وجہ مسائب، پریشانیوں اور بیماریوں کی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی سے دور کر دیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ اور دوسری اہم وجہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حفاظت کی، عافیت کی، سہولت کی، راحت کی، برکت کی دعائیں ہم کو تلقین کی ہے۔ ان دعاؤں کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ہم لوگ بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ دعاؤں کی بھی بہت ساری قسم ہوتی ہے۔ ابھی 2 ہفتہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ صرف ایک قسم کا بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ صبح و شام پڑھنے والی جو دعائیں ہیں جو ہمارے آقا نے ہم کو تلقین کی ہے، ان میں بھی جو چند منتخب دعائیں ہیں
ان منتخب دعاؤں پر بہت مختصر میں بات کر رہا ہوں، ورنہ صبح و شام پڑھنے والی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کی جتنی تفصیلات بیان کی جائے کم ہے۔ پھر اس کے علاوہ دعاؤں کی ایک قسم وہ ہے جو اعمال کے ساتھ خاص ہیں، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا پڑھنا بھول گئے تو درمیان میں پڑھنے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اس وقت ایک دعا پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ بھی ایک دعا ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں، سونے کے وقت تو پڑھنے کی دعا، نیند نہ آئے تو اس وقت تو پڑھنے کی دعا، سوتے وقت تو گھبراہٹ ہو جائے تو اس کی دعا، سوتے وقت کروٹ بدلنی ہوتی ہے تو اس کی دعا، اچھا خواب دیکھے تو اس کی دعا، برا خواب اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کی دعا، سو کر اٹھے بیدار ہوئے اس وقت کی دعا، تہجد کے وقت کی دعا، سورج جب نکل رہا ہے اس وقت کی دعا، سورج جب ڈوب رہا ہے اس وقت کی دعا، اذان جب ہو رہی ہے تو اذان کے دوران پڑھنے کی دعا اور اذان کے بعد پڑھنے کی دعا۔ یہ چند نمونے کی باتیں میں نے پیش کی ہے۔ اس طرح سے بہت سے اعمال جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس وقت کی کچھ خاص دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں پڑھنے کی بھی بہت برکات ہیں، بے پناہ برکات ہے۔ انسان جب وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کرتا ہے تو یقین جانیے وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ یہ بوجھل زندگی جو آج ہم گزارتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگ زبردستی اپنی زندگی کو موت تک کھینچ کر لا رہے ہیں، یہ بوجھل زندگی نہیں رہ جاتی جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی دعاؤں پر عمل کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس وقت وہ زندگی سے لطف لیتا ہے اور مزہ لیتا ہے۔ خیر، جو ہم لوگ چارٹ تیار کرنے والے تھے اس میں چند دعائیں اور ہیں، اور یہ آج آخری ہفتہ ہے دعاؤں کے سلسلے کا۔ آج چند دعائیں اور بیان کی جاتی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اس کے بعد یہ دعاؤں والا حصہ ختم ہوگا۔ اور چونکہ پچھلی دونوں دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم پڑھنے والی چیزیں تقسیم کر دیں گے لیکن اب تک تقسیم نہ کر سکے، تو اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت سے بات ہوئی تو حضرت نے کہا کہ بجائے ایک پمفلٹ کے ایک کتابچہ تیار کر لیا جائے اور ان دعاؤں کے جو فوائد ہیں اور ان کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو وہ کتابچہ تیار کر رہے تھے، الحمدللہ کل پرسوں کے دن وہ کتابچہ مکمل ہو گیا، اب اس کے چھپنے کا مرحلہ باقی ہے، وہ چھپ جائے گا انشاءاللہ، پھر آپ کو تقسیم کر دیا جائے گا، چند دن اور لگیں گے چھپنے کے لیے۔ وہ کتابچہ تیار ہو چکا ہے اور اس کی جو کتابچے کی شکل ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ قرض کا شکار ہو جاتے ہیں اور قرض کی وجہ سے انسان بہت زیادہ غمگین زندگی گزارتا ہے۔ قرض سے متعلق ایک دو باتیں میں کہہ دوں۔ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرض سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں اپنے مالیگاؤں کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی ضروریات پر اکتفا کر لیں اور خواہشات پوری کرنے کے پیچھے نہ پڑیں تو جتنی مالیگاؤں میں انسان کمائی کر لیتا ہے انشاءاللہ اس کو قرض کی نوبت کبھی نہیں آئے گی، اتنے میں اس کا گزارا عافیت سے آرام سے ہو جائے گا۔ یہ قرض کی جو نوبت آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے آگے بڑھ کر
اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اور جب خواہشات کے بارے میں تو کہنے والے نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہش کسی انسان کی دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ایک وادی بھر کے سونا دے دیا جائے، ایک بڑی وادی، پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، ایک وادی بھر کے سونا دے دیا جائے، تب بھی وہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا اور دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے، خواہشات جنم لیتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو ہم کو بھیجا گیا ہے تو مجاہدہ ہمارا یہی ہے کہ ہم خواہشات پر عمل نہ کریں، خواہشات کو اندر اندر دباتے رہیں، اندر اندر پیستے رہیں، دل ہی کے اندر خواہشات کو دفن کر دیں، اپنے دل کو خواہشات کا قبرستان بنا دیں، جو خواہش پیدا ہو اس کو دبا دیں، اس کو دفن کر دیں۔ جب تک خواہشات دبانے کی عادت ہماری نہیں پڑے گی، یقین جانیے ہم لوگ پوری زندگی پریشان رہیں گے۔ امبانی کا خزانہ ہاتھ آ جائے یا امبانی سے آگے بڑھ کے قارون کا خزانہ ہاتھ آ جائے۔ قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور بہت مالدار آدمی تھا، اور بطور ہمارے حضرت کے کہ اتنا مالدار تھا کہ اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا تو 20 امبانی کو نکالتا، بہت مالدار تھا۔ کتنا مالدار تھا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کرتی تھی، اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ تو قارون کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے تب بھی انسان کی جو خواہش ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتی، اس سے آگے کی چیز کا سوال کرتی۔ اس لیے اپنے اوپر زبردستی ڈالنے کی عادت ڈالیے۔ کوئی خواہش پیدا ہو اس پر عمل نہ کیجیے۔ خواہش پیدا ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ خواہش کس کو کہتے ہیں؟ خیال آیا، خیال ہمارے اختیار میں ہے۔ تو خواہش پیدا ہونا غیر اختیاری چیز ہے، لیکن خواہش پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ بتائیے ایمانداری سے، کیا کوئی خیال آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ضرور یہ کام کرو؟ کیا کبھی کوئی خیال آپ کے دل میں ایسا پیدا ہوا جو تلوار لے کر آپ کی گردن پر لگا دے اور کہے کہ میں خیال ہوں اور مجھ کو پورا کرو ورنہ گردن کاٹ دوں گا؟ کوئی خیال آج تک ایسا پیدا ہوا؟ کبھی نہیں۔ خیال کی حد تک رہتا ہے، اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ غیر اختیاری چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی پوچھ نہیں کریں گے کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا، یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ نہیں کریں گے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے برے وسوسے کفر کے آتے ہیں، اتنے برے آتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ جو خیال دل میں پیدا ہوتے ہیں کیا تم اس خیال کو زبان پہ لانا پسند کرتے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو خیال مجھ کو آ رہا ہے اس کو زبان پہ لانے سے بہتر میں یہ سمجھوں گا کہ میں آگ میں جل کے اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ کہ خیال کو تم ناپسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بہت برا سمجھتا ہوں میں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ ایک برا خیال پیدا ہوا اور تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، یہ تو تمہارے اندر کے ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ خیال کیوں ایسا آ رہا ہے اب تم کو یہ سزا ملے گی، یہ کیوں نہیں کہا کہ خیال غیر اختیاری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس خیال پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے اگر اس خیال پر، اس خواہش پر ہم نے عمل کر دیا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ تو خواہش دل میں بہت ساری پیدا ہوگی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ضروریات والی زندگی اگر گزاریں گے ضروریات پر اکتفا کر کے تو یقین جانیے
شاید کبھی نوبت آئے زندگی میں کہ آپ کو کچھ قرض لینا پڑے، ورنہ پوری زندگی آپ کی نکل جائے گی، کبھی قرض کی نوبت نہیں آئے۔ لوگ فضول دین کو سمجھے نہیں ہیں، اس لیے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو 5 لاکھ روپیہ تو لگے گا، 2 لاکھ روپیہ تو لگے گا کسی بھی حال میں، کیونکہ شادی کرنی ہے بچوں کی۔ 2 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں؟ تو قرض لیتے ہیں۔ قرض کیوں لیتے ہیں؟ کھانا کرنا ہے۔ بھائی کھانا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ کیا ضرورت اس کی آپ بڑا کھانا کریں؟ کہا نہیں، وہ فلاں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا ہے، اس کو نہ بلاؤ تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس کو نہ بلاؤ تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کی چکر میں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں، بڑا کھانا کر دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے تو بڑا کھانا کر دیتے ہیں۔ جن کے لیے بڑا کھانا کیا تھا وہ لوگ کھانے آتے ہیں، بڑے مزے سے کھاتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں اور جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں کہ نمک کم تھا اور مسالہ کم تھا۔ یہ لیجئے، جس کے لیے آپ نے مصیبت مولی تھی انہوں نے ایسے 2 جملے کہہ کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نکل گئے۔ اب قرض تو آپ کو بھرنا ہے نا، ان کو تھوڑی بھرنا ہے قرض۔ اب یہ جو قرض لیا شادی کے لیے، فضول چیزیں بالکل شادی کے لیے قرض لینا۔ کیوں لیتے ہیں آپ شادی کے لیے قرض؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے آقا کا جو نکاح ہوا ہے، ہمارے آقا کی پیاری بیٹی کا جو نکاح ہوا ہے، صحابہ کرام کا جو نکاح ہوا ہے، کیا آپ کے سامنے وہ نمونے نہیں ہیں؟ اگر وہ نمونے آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے ان کو نمونہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے ان کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کیوں اپنائی؟ اگر غیروں کی تہذیب آپ کو اتنی پسند ہے تو پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیے۔ یہ قرض کا بوجھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، غم کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور ایک دن بھی زندگی کا آپ سکون کا سانس نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو تو غیروں کی تہذیب پسند ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو راس نہیں آیا، آپ کو پسند نہیں آیا۔ لوگوں کی طرف سے نگاہ ہٹا لیجئے، اللہ کی طرف نظر رکھ کے زندگی گزاریے، دیکھیے کتنی خوشحال زندگی آپ گزاریں۔ بھئی لوگوں کو ہم کیوں دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف؟ وہ برا مانے گا، وہ برا مانے گا، سب کا برا ماننا تو ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا برا ماننا ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا۔ اور یقین جانیے، قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری کائنات برا مان لے لیکن ہم نے شریعت پر عمل کیا اور اللہ خوش ہو گئے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر ہماری بھلائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری بھلائی اور برائی کا فیصلہ، ہمارے نفع اور نقصان کا فیصلہ تو صرف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ناراض ہونے دیجیے شب کو، کیونکہ ساری دنیا کا ناراض ہونا ہم کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ساری دنیا ہم سے خوش رہے اور اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، ہمارا دین بھی برباد، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد، ہمارا سکون بھی غارت۔ نگاہ اللہ کی طرف رکھیے اور خوشی خوشی زندگی گزاریے۔ لوگوں کو دیکھنے سے صرف پریشانی آپ کے حصے میں آئے گی۔ خیر بات میں کہاں سے شروع کر رہا تھا، کہاں آ گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرض لینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو ضروریات زندگی ہے، ضروریات زندگی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بہترین بات لکھی ہے، یقین جانیے اش اش کر اٹھیں گے آپ۔ قاری صاحب سنیے اس کو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ضروریات زندگی اس کو کہتے ہیں کہ انسان سفر میں جتنا سامان لے کر نکلتا ہے، بھائی بتاؤ سفر 10 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، اس میں جتنا سامان رہتا ہے تو وہ 1 مہینہ اطمینان سے گزرتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی تو ساری چیزیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ تو سفر میں جو سامان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سامان ہے وہ ضروریات زندگی سے خارج ہے۔ آپ نے گھر بنا لیا، گھر میں ضرورت کے برتن ہو، اب یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے کہ گھر کے اندر 6 پیالے ہیں، 6 لوگ ہیں، 4 پیالہ اور لے آئیں کہ 4 مہمان اگر گھر میں آ جائے تو ان کے لیے پیالہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن 12 پیالے اور رکھے ہوتے ہیں اوپر، اور وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے کام آئیں گے، ہمارے بچوں کے۔ ابھی بچے بعض لوگوں کے تو پیدا بھی نہیں ہوئے رہتے، بعض لوگوں کے 1-2 سال کے ہوتے ہیں،
تو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے. 20 سال آگے کا سوچتے اس میں کتنے برتن پڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اتی کرمن کا جو مزاج ہمارا بن گیا ہے تو صرف وہ گھر کے باہر اتی کرمن نہیں کرتے, گھر کے اندر بھی اتی کرمن ہوتا ہے ہمارے. کتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ غور کریے نا, یہ باتیں میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اس کو غور کریے. کتنے لوگ ہیں بیچارے جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت چھوٹا پڑتا ہے. تو جن کو یہ شکایت ہے ان کو میرا یہ مفت کا مشورہ ہے کہ کبھی اپنے گھر جائیے اور گھر جا کر گھر میں جتنے سامان ہیں آپ اس پر ایک نظر ڈالیے, سامانوں پر ایک نظر ڈالیے, اور جو ضرورت کے سامان ہیں جو ہم کو روزانہ کام آنے والے ہیں یا عید اور بقرعید پہ عید کام آتے ہیں سال میں ایک دفعہ, ایسے جتنے سامان ہیں اس کو ایک طرف کریے. اس کے علاوہ جتنے مالیگاؤں کی زبان میں اس کو بھنگار کہتے ہیں, ایسے جتنے سامان ہیں رکھے ہوئے, ایسے سامانوں کو آپ نکال دیجئے, یا تو اس کو بیچ دیجئے یا کسی کو دے دیجئے, اس سے گھر خالی کر لیجئے. اور گھر خالی کرنے کی ہمت نہیں ہے تو صرف وہ آنکھ بند کر کے سوچ لیجئے کہ اتنا سامان زائد ہے گھر میں, اگر اس کو گھر سے ہم لوگ نکال دیتے ہیں تو ہمارا گھر کتنا بڑا ہو جائے گا. آپ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ گھر ہمارا بھی چھوٹا نہیں ہے, الحمدللہ اللہ نے بڑا مکان ہم کو دیا. آپ کے گھر میں خود وسعت پیدا ہو جائے گی. تو ضروریات زندگی پر اکتفا کرنے کی عادت ڈالیے اور جو خواہشات ہے اس پر قابو پائیے. تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرض لینے کی نوبت نہیں آئے. اب پھر آگے کی بات میں اس پیپر پر آتا ہوں کہ اگر قرض آپ نے لے ہی لیا یا قرض میں جکڑے ہوئے ہیں, ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, اگرچہ آپ نے خواہشات میں پڑھ کے قرض لے لیا ہے لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے صحیح نہیں کیا, مجھ کو قرض نہیں لینا تھا, تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں نے خواہشات میں پڑھ کے قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے, اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے, مجھ کو معاف کر دیجیے. اللہ سے معافی مانگ لیجیے کہ یا اللہ یہ قرض ادا کر دیجیے, آئندہ میں قرض نہیں لوں گا. اتنی بات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہ نماز کا وقت نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے مدینہ والے, ان کا نام تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے, نماز کا وقت تو ہے نہیں اور تم اس وقت تو اکیلے مسجد میں آ کر بیٹھے ہو. تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کیا کہوں, قرض کا اتنا بوجھ میرے اوپر ہے اور بہت غموں کے اندر گھرا ہوا ہوں, اس لیے میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں کہ کوئی حل اللہ تعالیٰ مجھ کو دکھائیں. یہاں سے ایک نقطے کی بات سنیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اس وقت تو ہم کو مسجد میں آنا چاہیے, مسجد کے علاوہ کہیں متوجہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے کون؟ اللہ. جب ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں تو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس وقت تو اللہ کے گھر آنا چاہیے یا غیر اللہ کے در پہ جانا چاہیے؟ اللہ کے یہاں آنا چاہیے. اور میں آپ کو اس دور کے قصے بھی سنا سکتا ہوں. میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا گفتگو کو, میں چاہتا ہوں یہ مضمون آج پورا ہو جائے, ورنہ اس دور کے قصے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کس طریقے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑا قرض صرف مسجد میں آ کر بیٹھے رہنے سے اللہ نے حل کر دیا. مسجد میں آ کر بیٹھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا در ہے. یہاں آ کر کوئی بیٹھ جائے, دعا بھی نہ مانگے, اور آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ سے دعا نہیں مانگ جاتی, دعا بھی نہ مانگے, بس مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں. کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, اور دل کے اندر یہ خیال ہو کہ یا اللہ یہ میرے اوپر پریشانی آ چکی ہے, مجھ کو یہ ضرورت آن پڑی ہے, یا اللہ یہ آپ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں, آپ کے گھر پر نہ, آپ کے در پر نہ آؤں تو پھر کہاں جاؤں, آپ ہی بتائیے.
مسکنت والا چہرہ لے کر بس بیٹھے رہیے مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، ذرا 2-4 دن بیٹھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی شکل پیدا فرمائیں گے۔ میرے سامنے اس دور کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خیر، اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ تو سب سے مضبوط ہے، یہ حدیث شریف حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جب قرض کے بوجھ تلے دب گئے، اس وقت تو کہاں آئے؟ مسجد آئے، مسجد آ کر بیٹھ گئے۔ مسجد آ کر بیٹھنے سے مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو امامہ کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے، نماز کے علاوہ اوقات میں مسجد میں بیٹھے ہو؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ پہ قرض کا بوجھ ہے اور بہت زیادہ غموں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو امامہ سے ان کا مسئلہ پوچھا۔ اصلاً بات یہ تھی، ابو امامہ اللہ کے در پر آ کر بیٹھے تھے، ابو امامہ کے مسئلے کو حل کرنے کا انتظام اللہ کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضور نے کہا کہ سنو، میں ایک دعا تم کو بتاتا ہوں، وہ دعا صبح و شام مانگا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو بھی دور فرما دیں گے اور تمہارے مسائل کو بھی حل فرما دیں گے، تمہارے قرض کو بھی ادا کر دیں گے، خواہ کتنا ہی قرض تمہارے اوپر ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بہت طویل دعا تو ہے نہیں، مختصر دعا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی پابندی سے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد میرا قرض بھی ادا کر دیا اور میرے اوپر جتنے غم تھے اللہ تعالیٰ نے سارے غم کو دور کر دیا۔ یعنی جو ایسے حالات ان کے اوپر تھے جس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا تھے، وہ حالات اللہ نے دور کر دی۔ یہ دعا اگر کوئی قرض کے اندر مبتلا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دعا پابندی سے صبح و شام پڑھے اور خالص دعا پر اکتفا نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ انسان پیسے اپنے دوسری طرف کو اڑا رہا ہے اور یہ دعا پر اطمینان کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں، اخلاص نیت کو دیکھتے ہیں۔ جب کسی کے انسان کی نیت کو اللہ تعالیٰ صاف اور خالص پاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو دل کے اندر قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہو کہ نہیں میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں قرض ادا کروں گا، اور اس کی ایک ترکیب یہ بھی کرنی چاہیے کہ ایک لفافہ الگ سے بنا لینا چاہیے، یہ ایک گلہ، اور اس پہ لکھ دینا چاہیے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے آپ ہر ہفتے 50 روپیہ بھی بچا سکتے ہیں تو 50 روپیہ بچا کر وہ گلے میں ڈال دیں اور یہ نیت کرے کہ اس میں جو پیسہ ہوگا جتنا جمع ہوگا اس سے میں قرض ادا کروں گا۔ اگر جو 50 روپیہ جمع کر کے آپ کا قرض جلد ادا ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس نیت سے آپ پیسہ ڈالتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اصلاً نیت کو دیکھتے ہیں، یہ بات سمجھیے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ ایک بات میں اور کرتا ہوں آپ سے۔ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کو حج کرنے جانا ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو اور اسباب بالکل نہ ہو اور اس کے حالات ایسے بالکل نہ ہو جس سے وہ حج کر سکتا ہو، تو اس کو ایک جگہ بنا لینی چاہیے اور اس میں حج لکھ کر کچھ پیسہ اس میں داخل کرنا چاہیے حج کی نیت سے، چاہے 1-2 روپیہ ہی داخل کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، اس سچے جذبے کو دیکھ کر، اور دعا بھی ساتھ میں مانگتا رہے، اس سچے جذبے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا انتظام کریں گے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، پروفیسر خورشید حضرت صاحب دامت برکاتہم ہمارے بزرگ ہیں، ان کی مجالس میں جاتا تھا، اب بھی جاتا ہوں، تو انہوں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ جس کو حج کرنا ہو
وہ اس طرح سے کام کرے، پیسہ ڈالتا رہے۔ کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر ایک ٹیچر تھے، انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا، اور جب وہ ٹیچر حج کر کے آ چکے، اس کے بعد میں ان سے ملنے گیا تھا ان کے گھر پر، تب انہوں نے یہ بات سنائی کہ کوئی حالات میرے ایسے تھے نہیں کہ میں حج کر کے آؤں، لیکن پچھلے سال میں نے حضرت کی مجلس میں یہ بات سنی تھی۔ اللہ والوں کے پاس آنے کا یہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے جڑ کر رہنے میں اور اللہ والوں کی مجالس میں حاضری دینے کے بے پناہ فائدے، وہ تو کوئی آئے گا سچے دل سے تو وہ فوائد کو دیکھے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اور میری بیوی ہم نے یہ طے کیا کہ کچھ پیسے ہم کو جمع کرنے ہیں، تو ہم نے وہ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر ایک بات حضرت نے یہ بھی بتائی تھی کہ روزانہ درود شریف اس تصور کے ساتھ پڑھا کرے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں، اللہ کے رسول میرے گھر حاضر ہیں، یہ تصور نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تصور کی دنیا میں حاضر ہوں، اور میں وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے رسول کو درود شریف پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول میرا درود شریف سن رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھیے اور کچھ پیسے جمع کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی روزانہ درود شریف اس تصور سے پڑھتے تھے اور کچھ پیسے بھی جمع کرتے تھے۔ کا یقین جانیے میرے حالات بالکل ایسے نہیں تھے کہ میں حج کر کے آؤں، لیکن ایک سال میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا کہ آئندہ سال ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے ایسا انتظام فرمایا کہ میں بھی اور میری بیوی بھی ہم دونوں حج کے لیے گئے اور حج کر کے آ گئے۔ یہ ہوتا ہے، سچی نیت انسان کی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس طرح سے مدد آتی ہے۔ اچھا ایک اور عجیب بات سناؤں، اگر زندگی میں آپ حج نہ کر سکے اور پیسے جمع کرتے رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی نیت پر موت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حج بدل کا انتظام کرے گا۔ اس کی دلیل کے طور پہ بھی ایک قصہ سنیے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میری بڑی بہن تھی، وہ میرے والد صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ حج کے لیے کچھ پیسے جمع کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انتظام غیب سے فرما دیتے ہیں۔ تو میں کچھ پیسے وہ میری بہن کچھ پیسے جمع کرتے رہا کرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ سخت بیمار پڑی اور کسی کو گھر میں پتہ نہیں تھا کہ وہ پیسے جمع کرتی تھی۔ ایک بار سخت بیمار پڑی اور اسی علالت میں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انتقال ہوا اور ان کا سامان ہم لوگوں نے نکالا تو والد صاحب مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا ان کے جو پیٹی تھی ان کی بیٹی کی، اس پرانی پیٹی کے اندر ایک پرانی بوسیدہ سی تھیلی نکلی اور اس پر لکھا تھا کہ حج کے لیے رقم۔ وہ اپنے والد کی بات پہ عمل کرتی تھی، اور جب اس رقم کو گینا گیا تو کچھ 12-13 روپئے تھے بس۔ پہلے پرانا دور تھا کہ 4 آنے 8 آنے ایسے جمع کرتے تھے، 12-13 روپئے میں انسان کیا حج کرے، لیکن اتنا پیسہ تھا۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب وہ رونے لگے کہ میری بیٹی کو تمنا تھی اور اتنی اپنی نیت میں وہ خالص تھی کہ وہ پیسے بھی جمع کرتی تھی، وہ رونے لگی۔ اور پھر حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے پیسہ دیا اور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو وہ پیسہ دیا، کہا جاؤ میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کرو۔ تو ان کی نیت خالص تھی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج بدل کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں نا، اپنی نیت کو خالص رکھیے، آپ زندگی میں پرسکون رہیں، کوئی حالات آپ کو انشاءاللہ ایسے نہیں آئیں گے کہ آپ بالکل ٹوٹ جائیں یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، یہ حالات سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے آپ کو۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ جو میں نے بات کی ہے اس ضمن میں کی ہے کہ قرض کی ادائیگی میں بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان
قرض اس نیت سے لے کہ مجھ کو اس قرض کو ضرور واپس لوٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرض کو واپس لوٹانے کی شکل ضرور اس کے لیے پیدا فرمائیں گے اور وہ قرض کو لوٹائے گا۔ آج کل قرض عام طریقے سے اس لیے نہیں لوٹایا جاتا ہے کہ لوگوں کی نیت ہی خراب ہوتی ہے لیتے وقت، ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اور جن کی نیت آج بھی خالص ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کبھی قرض کسی سے نہیں لیا اور ضرورت آن پڑی، نیت خالص تھی کہ لوٹائیں گے، اللہ نے انتظام فرمایا اور ان لوگوں نے بڑی رقم قرض کی لوٹا دی، نیت میں وہ لوگ خالص تھے۔ تو اگر آپ کے اوپر قرض ہو ہی گیا ہے تو آپ یہ کریے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اور یہ جو دعا بتائی گئی ہے، یہ دعا صبح و شام 3 بار 7 بار، اس کی کوئی تعداد حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے، تو آپ 3 بار یا 7 بار یا 5 بار یا 11 بار طاق عدد میں پڑھ لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے رہیے، اور اس کے ساتھ کوئی ڈبہ بنا لیجئے یا کوئی تھیلی بنا لیجئے اور قرض کی ادائیگی کی نیت سے جتنا آپ کو بن پڑے اس میں پیسہ جمع کرتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام ہوگا اور آپ اس قرض کو ادا کریں گے۔ خیر، آج 3 دعا بیان کر کے یہ مضمون ختم کرنا تھا، لیکن 3 میں سے ایک ہی چیز بیان ہو سکی، متعلق بہت ساری باتیں آ گئی۔ 2 باتیں انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں بیان کی جائے گی، اور وہ جو کتابچہ ان دعاؤں کا ہے وہ تیار ہونے کے مرحلے میں ہے، لکھا جا چکا ہے، اب پریس میں جانے والا ہے، وہاں سے چھپ کر آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ پمفلیٹ دیں گے، تو پمفلیٹ والا کام رہتا تو وہ 2 دن میں ہو جاتا، لیکن حضرت نے کہا کہ پمفلیٹ کی بجائے ایک کتابچہ تیار کیا جائے، اور اس میں ان دعاؤں کے کیا کیا فوائد ہیں اور دعاؤں کی ضرورت کیا ہے، یہ تمام چیزیں بھی شامل کر دی جائے، اس کے بعد یہ دعائیں شامل کی جائے، اور اس میں اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں کچھ اہم وظائف بھی حضرت نے لکھوائے ہیں کہ کوئی اہم آپ کو حاجت ضرورت پیش آ جائے تو وہ وظیفے خاص ہیں، وہ پڑھ کے آپ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وہ کتابچہ الحمدللہ تیار کر رہے تھے، تیار ہو گئے، وہ چھپنے کے مرحلے میں ہے، انشاءاللہ اس ہفتہ چھپ جائے گا تو آپ کو وہ کتابچہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔